براہ کرم توجہ فرمائیں کہ اس پارے میں واجب سجدے کی آیت ہے جس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔ آیت کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے پاس آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا کفار کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ اہل تقوی ہیں۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے، تاکہ اللہ ان کے بدترین اعمال کو مٹا دے اور جو بہترین اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں انہیں ان کا اجر عطا کرے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ کو اس اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں، جبکہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کی اللہ رہنمائی کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ بڑا غالب آنے والا، انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، پس عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب انسانوں کے لیے برحق نازل کی ہے، لہٰذا جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر وہ جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اسے روک رکھتا ہے اور دوسری کو ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو شفیع بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں تب بھی شفیع بنیں گے۔ کہہ دیجئے ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے خالق، پوشیدہ اور ظاہری باتوں کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب دولت موجود ہو جو زمین میں ہے اور اتنی مزید بھی ہو تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ امر ان پر ظاہر ہو کر رہے گا جس کا انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، اور ان کی بری کمائی بھی ان پر ظاہر ہو جائے گی، اور جس بات کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے صرف علم کی بنا پر ملی۔ نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ان سے پہلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا، پس ان پر ان کے برے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے عنقریب ان پر بھی ان کے برے اعمال کے وبال پڑنے والے ہیں، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے؟
ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کی فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو بہترین کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے افسوس ہے اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا وہ کہے اگر اللہ میری ہدایت کرتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا، یا عذاب دیکھ کر کہے اگر مجھے واپس دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ جواب ملے گا کیوں نہیں، میری آیات تجھ تک پہنچی مگر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور جنہوں نے اللہ کی نسبت جھوٹ بولا، قیامت کے دن آپ ان کے چہرے سیاہ دیکھیں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور اہل تقوی کو ان کی کامیابی کے سبب اللہ نجات دے گا، انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی ان آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے اے نادانو کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی بندگی کروں؟ اور بتحقیق آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور حبط ہو جائے گا اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر شناسی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن پوری زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی اور آسمان اس کے دست قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی تو اتنے میں وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک جائے گی اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور پیغمبروں اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہے اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اور کفار گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیات تمہیں سناتے اور اس دن کے پیش آنے کے بارے میں تمہیں متنبہ کرتے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، لیکن اب کفار کے حق میں عذاب کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، پس تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ ان کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے منتظمین ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم بہت خوب رہے، اب ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے ثنا کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا کہ جنت میں ہم جہاں چاہیں جگہ بنا سکیں، پس عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ اور آپ فرشتوں کو عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور کہا جائے گا ثنا کامل
اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بنا میں خدائے رحمان رحیم، حامیم۔ اس کتاب کی تنزیل بڑے غالب آنے والے دانا اللہ کی طرف سے ہے، جو گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، شدید عذاب دینے والا اور بڑے فضل والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیات کے بارے میں صرف کفار ہی جھگڑتے ہیں، لہٰذا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ رکھے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ہے، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا عزم کیا اور باطل ذرائع سے جھگڑتے رہے تاکہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا، پس دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ اور اسی طرح کفار کے بارے میں آپ کے پروردگار کا یہ فیصلہ حتمی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ ہمارے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی تو یقیناً بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس روز برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحم فرمایا، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا، بلا شبہ انہیں پکار کر کہا جائے گا، آج جتنا تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو، اللہ اس سے زیادہ تم سے اس وقت بیزار تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جب خدائے واحد کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ پس آج فیصلہ برتر بزرگ اللہ کے پاس ہے۔ وہ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرماتا ہے، اور نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پس دین کو صرف اس کے لیے خالص کر کے اللہ ہی کو پکارو، اگرچہ کفار کو برا لگے۔ وہ بلند درجات کا مالک اور صاحب عرش ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل فرماتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن کے بارے میں متنبہ کرے۔ اس دن وہ سب قبروں سے نکل پڑیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی۔ اس روز پوچھا جائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب ملے گا، خدائے واحد قہار کی۔ آج ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، آج ظلم نہیں ہوگا، اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ انہیں قریب الوقوع دن کے بارے میں متنبہ کیجیے، جب دل حلق تک آ رہے ہوں گے، غم سے گھٹ گھٹ جائیں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی جس کی بات سنی جائے گی۔ اللہ نگاہوں کی خیانت اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے سے واقف ہے، اور اللہ برحق فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ طاقت اور زمین پر اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے کہیں زیادہ زبردست تھے، پس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔
یہ اس لیے کہ ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر ان کے پاس آتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور، عذاب دینے میں سخت ہے۔ اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو ان لوگوں نے کہا، یہ تو بہت جھوٹا جادوگر ہے۔ پس جب انہوں نے ہماری طرف سے ان لوگوں کو حق پہنچایا تو وہ کہنے لگے، جو اس کے ساتھ ایمان لے آئیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی جاتی ہے۔ اور فرعون نے کہا، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اور موسیٰ نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں لاتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس کے خلاف جائے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر واقع ہو ہی جائے گا۔ اللہ یقیناً تجاوز کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے اور ملک میں تم غالب ہو، پس اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں صرف وہی رائے دوں گا جسے میں صائب سمجھتا ہوں، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو درست ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا کہنے لگا، اے میری قوم، مجھے خوف ہے کہ تم پر کہیں وہ دن نہ آئے جیسا پہلی امتوں پر آیا تھا، جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی امتوں پر آیا تھا، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں فریاد کے دن قیامت کا خوف ہے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور بتحقیق اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے، مگر تمہیں اس چیز میں شک ہی رہا جو تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو تم کہنے لگے، ان کے بعد اللہ کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کرے گا۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو تجاوز کرنے والے، شک کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر ایسی دلیل کے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہو۔ ان کی یہ بات اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح ہر متکبر سرکش کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کر لوں، آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو صرف گھاٹے میں ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم، میری اتباع کرو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو صرف تھوڑی دیر کی لذت ہے، اور آخرت یقیناً دائمی قیام گاہ ہے۔ جو برائی کا ارتکاب کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور جو نیکی کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، اگر صاحب ایمان بھی ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے شمار رزق ملے گا۔ اور اے میری قوم، آخر مجھے ہوا کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آتش کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اسے اللہ کا شریک قرار دوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، اور میں تمہیں بڑے غالب آنے والے، بخشنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔
حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کی نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور ہماری بازگشت یقیناً اللہ کی طرف ہے، اور حد سے تجاوز کرنے والے تو یقیناً جہنمی ہیں۔ جو بات آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کل تم اسے ضرور یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں پر خوب نگاہ کرنے والا ہے۔ پس اللہ نے اس مومن کو ان کی بری چالوں سے بچایا، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ لوگ صبح شام آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور جب وہ جہنم میں جھگڑیں گے تو کمزور درجے کے لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے، ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آتش کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ بڑا بننے والے کہیں گے، ہم سب اس آتش میں ہیں، اللہ تو بندوں کے درمیان یقیناً فیصلہ کر چکا ہے۔ اور جو لوگ آتش جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے کارندوں سے کہیں گے، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب میں تخفیف کرے۔ وہ کہیں گے، کیا تمہارے پیغمبر واضح دلائل لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے، پس درخواست کرتے رہو، اور کفار کی درخواست بے نتیجہ ہی رہے گی۔ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے رہیں گے، اور اس روز بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اس روز ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، جو صاحبان عقل کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں، اور صبح و شام اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں بڑائی کے سوا کچھ نہیں، وہ اس بڑائی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لہٰذا آپ اللہ کی پناہ مانگیں، وہ یقیناً خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، نیز نہ ہی ایماندار اور عمل صالح بجا لانے والے اور بدکار۔ تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ ازراہ تکبر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یقیناً وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹکتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو عمارت بنایا، اور اسی نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، پس بابرکت ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ کہہ دیجئے، مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں رب العالمین کا تابع فرمان رہوں۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں پیدا کرتا ہے، پھر تمہاری نشو نما کرتا ہے
تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تمہیں مزید زندگی دیتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی تو پہلے ہی مر جاتا ہے اور بعض کو مہلت ملتی ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جاؤ اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ پھر جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف یہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ جنہوں نے اس کتاب کی اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا ہے اس کی تکذیب کی ہے، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی، گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے پانی کی طرف، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے ناپید ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح کفار کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں حق کے برخلاف باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب انہیں ہم نے جو وعدہ عذاب دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی ہی میں دکھا دیں یا آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اور بتحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بعض کے حالات آپ سے بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس طرح اہل باطل خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور بعض کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں منفعت ہے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی حاجت ہو تو ان پر سوار ہو کر پہنچ جاؤ، نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پس تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھے، نیز طاقت اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں بھی ان سے زیادہ تھے۔ اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ ان کے پاس آئے تو وہ اس علم پر نازاں تھے جو ان کے پاس تھا۔ پھر انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں، اور جسے ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں چلی آ رہی ہے، اور اس وقت کفار خسارے میں پڑ گئے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ حامیم۔ خدائے رحمان رحیم کی نازل کردہ کتاب ہے، ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ ایک عربی زبان کا قرآن علم رکھنے والوں کے لیے ہے، بشارت دیتا ہے اور تنبیہ بھی کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا ہے، پس وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس کے لیے ہمارے دل غلاف میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بھاری پن بہرا پن ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، پس تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں بھی تم جیسا آدمی ہوں، میری طرف وحی ہوتی ہے کہ ایک اللہ ہی تمہارا معبود ہے، لہٰذا تم اس کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور تباہی ہے ان مشرکین کے لیے۔
جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، یقیناً ان کے لیے نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ کہہ دیجئے، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو اور اس کے لیے مد مقابل قرار دیتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ وہی تو عالمین کا پروردگار ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکات رکھ دیں، اور اس میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کے برابر سامان خوراک مقرر کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا۔ پھر آسمان اور زمین سے کہا، دونوں آ جاؤ، خواہ خوشی سے یا کراہت سے۔ ان دونوں نے کہا، ہم بخوشی آ گئے۔ پھر انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا حکم پہنچا دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور محفوظ بھی بنایا۔ یہ سب بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر سازی ہے۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے، میں نے تمہیں ایسی بجلی سے ڈرایا ہے جیسی بجلی قوم عاد و سمود پر آئی تھی، جب ان کے پاس پیغمبر آ گئے تھے ان کے سامنے اور پیچھے سے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو وہ کہنے لگے، اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، پس جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ مگر عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ اس طرح وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، تو ہم نے منحوس ایام میں ان پر طوفانی ہوا چلا دی تاکہ ہم دنیاوی زندگی ہی میں انہیں رسوائی کا عذاب چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور ادھر سمود کو تو ہم نے راہ راست دکھا دی تھی، مگر انہوں نے ہدایت کی جگہ اندھا رہنے کو پسند کیا، تو انہیں ان کے اعمال کے سبب ذلت آمیز عذاب کی بجلی نے گرفت میں لے لیا، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لے آتے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف چلائے جائیں گے تو انہیں روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی، اسی اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور تم گناہ کے وقت اپنے کان کی گواہی سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے تھے، اور نہ اپنی آنکھوں اور نہ اپنی کھالوں کی گواہی سے، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر نہیں ہے، اور یہ تمہارا گمان تھا جو گمان تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ پس اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ آتش ہے، اور اگر وہ معذرت کریں تو ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم نے ان کے ساتھ ایسے ہم نشین لگا دیے تھے جو انہیں ان کے اگلے اور پچھلے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، اور ان پر بھی وہی فیصلہ حتمی ہو گیا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی امتوں پر لازم ہو چکا تھا، وہ یقیناً خسارے میں تھے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں، اس قرآن کو نہ سنا کرو اور اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، پس ہم کفار کو ضرور بضرور سخت عذاب چکھائیں گے اور انہیں ان کے برے اعمال کی بدترین سزا ضرور دیں گے۔ یہی آتش دشمنان خدا کی سزا ہے، اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور کفار کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دونوں کو ہمیں دکھا دے تاکہ ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ خوار ہوں۔ جو کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، نہ خوف کرو نہ غم کرو،
اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور یہاں تمہارے لیے تمہاری من پسند چیزیں موجود ہیں، اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ تمہارے لیے اس میں موجود ہوگی، اس ذات کی طرف سے ضیافت کے طور پر جو بڑا بخشنے والا رحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ بدی کو بہترین نیکی سے دفع کریں تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ گویا نہایت قریبی دوست بن گیا ہے۔ اور یہ خصلت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، اور یہ صفت صرف انہیں ملتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر آپ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ محسوس کریں تو اللہ کی پناہ مانگیں، وہ یقیناً خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ اگلی آیت واجب سجدے والی آیت ہے جس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ پس اگر یہ لوگ تکبر کرتے ہیں تو جو فرشتے آپ کے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات اور دن اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ زمین کو جمود کی حالت میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اس پر پانی برسائیں تو وہ یکا یک جنبش میں آتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ حاضر ہوگا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے یقیناً خوب دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اس ذکر کا انکار کرتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ جائے، حالانکہ یہ معزز کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے اور لائق ستائش کی نازل کردہ ہے۔ آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا ہے۔ آپ کا رب یقیناً مغفرت والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی زبان میں قرار دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیوں نہیں کیا گیا، کتاب اجمی اور نبی عربی۔ کہہ دیجئے یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بھاری پن بہرا پن ہے، اور وہ ان کے لیے اندھا پن ہے، وہ ایسے ہیں جیسے انہیں دور سے پکارا جاتا ہو۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے طے نہ ہوئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور وہ اس قرآن کے بارے میں شبہ پیدا کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے خود اپنے ہی خلاف کرتا ہے، اور آپ کا پروردگار تو بندوں پر قطعاً ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔